السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج ہم نظر ڈالیں گے آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین کشیدگی پر۔ تو دوستو، یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب 27 ستمبر 2020 اتوار کی صبح آذربائیجان نے ان علاقوں کے خلاف فضائی اور زمینی حملے شروع کیے جو بین الاقوامی طور پر ان کے جمہوریہ علاقے سمجھے جاتے تھے، لیکن قریب 30 سالوں سے آرمینی فوج کے زیر قبض ہیں۔ آذربائیجان کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے فضولی صوبے میں کارخانے بغلی، گرون، گارڈریز اور عبدالرحمن اولیاء کے گاؤں کو آزاد کرایا ہے۔ یہ خبر آذربائیجان کے ایک ٹی وی میزبان نے جوش و خروش سے سنائی۔ صوبہ فضولی کا نام 16ویں صدی کے مشہور شاعر سے لیا گیا ہے جنہوں نے آذربائیجانی، ترک اور فارسی زبان میں شاعری کی۔ وہ عراق میں کربلا سے تھے جو ان دنوں عثمانیوں کے زیر حکمرانی تھا۔ فضولی آذربائیجان کے 10 سرکاری صوبوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے بیشتر علاقے پر 1993 سے آرمینیا نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ علاقہ جمہوریہ آرٹسک کے زیر قبضہ ہے، جسے آرمینیا نے ناگورنو قرباخ کا خطہ قرار دیا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ملک بشمول آرمینیا اس جمہوریہ کی آزادی کو تسلیم نہیں کرتا۔ حالانکہ امریکہ میں آرمینیا لابی نے کچھ امریکی ریاستوں اور لاس اینجلس شہر کے اس سے سرکاری تعلقات قائم کروائے ہیں۔ باکو افواج کے آزاد کرائے گئے بیشتر دیہات ویران ہیں۔ ابتدائی اشارے یہ ہیں کہ باکو 1990 کی دہائی میں کھوئے ہوئے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تھامس ڈی وال، ایک برطانوی مصنف اور یورپ میں بین الاقوامی امن برائے کارنیگی اینڈومنٹ کے سینئر تجزیہ کار، نے لکھا ہے کہ ان کے خیال میں یہ کام ایک ایسے وقت میں سر انجام دینے کا ہے جب عالمی برادری کی توجہ اس پر مرکوز نہیں ہے۔ امریکہ انتخابی مہم میں مصروف ہے، یورپ کی سلامتی اور تعاون کی تنظیم کا کوئی رہنما نہیں ہے، اور ابھی سرد موسم آیا نہیں ہے۔ لندن میں واقع چیتھم ہاؤس کے ماہر لارنس ریورز نے ٹویٹ کیا کہ اتوار کی جھڑپ کا دونوں ممالک کے مابین سن 2016 کی 4 روزہ جنگ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس مرتبہ اس کا پیمانہ بڑا ہے۔ علاقائی جنگ کا خطرہ یہ ہے، اس طرح کے تنازعات میں دونوں طرف سے پروپیگنڈے کی جنگ ہمیشہ کی طرح گرم ہے۔ آرمینیائی وزارت دفاع کے ترجمان نے روسی سخوی 30 طیارے تعینات کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ملک کے وزیر اعظم نیکولا پشینیان ایک جمہوری قانونی حیثیت کے حامل لوگوں کے ذریعے منتخب ہونے والی قوم پرست شخصیت ہیں۔ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یریوان شاید پہلی بار جمہوریہ آرٹسک کی آزادی کو تسلیم کرے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کے ملک نے 2 ہیلی کاپٹر، 3 ڈرون اور 3 آرمینیائی ٹینک تباہ کر دیے ہیں اور فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا ہے کہ ہم اپنے شہداء کے خون کو روندنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے علاقے کا دفاع کر رہے ہیں اور ناگورنو قرباخ کا تعلق آذربائیجان سے ہے۔ پشینیان نے ٹویٹر پر لکھا کہ تمام آرمینیائی باشندوں کو اپنی تاریخ، اپنے وطن، اپنی شناخت، اپنے مستقبل اور اپنے حال کا دفاع کرنے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فوج، اپنے لوگوں کا دفاع کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ پی ایچ ڈی کے ایک طالب علم، آرٹیک بگلیرین، نے جو خود ساختہ جمہوریہ کا عہدیدار بھی ہے، ٹویٹر پر دعویٰ کیا ہے کہ آذربائیجان میں ہونے والے حملوں میں ایک ماں اور ایک بچہ ہلاک ہوا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کی تصاویر جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آذربائیجان نے جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کے بقول شہریوں پر حملہ خود ساختہ جمہوریہ آرٹسک کے دارالحکومت اسٹیپنا کارٹ میں ہوئے۔ انہوں نے ایسی اطلاعات بھی دیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شامی افواج، جنہیں ترکی کے اسلام پسند گروہوں کی حمایت حاصل ہے، نے آرمینیا پر حملے میں حصہ لیا۔ دوسری طرف علیف کے معاون اور صدارتی انتظامی خارجہ پالیسی کے محکمہ کے سربراہ حکمت حاجیوں نے ٹویٹ کیا کہ شہری ہلاک اور زخمی ہوئے اور متعدد شہری مکانات اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ باکو جارحیت اور طاقت کے استعمال کے لیے آرمینیائی سیاسی
اور فوجی قیادت کا مرد الزام ٹھہراتے ہیں۔ آذربائیجان کے سرکاری خبر رساں ایجنسی نے باکو عدالتی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ آرمینیائی فوج کے حملے میں ایک خاندان کے 5 افراد ہلاک اور 19 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آرمینیائی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم آذربائیجان کی فوجی اور سیاسی قیادت کی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ قیادت اپنی جارحیت کے نتائج کی پوری ذمہ دار ہوگی۔ ناگورنو کاراباخ، باکو اور یریوان کے درمیان ناگورنو کاراباخ کا متنازع علاقہ ہے۔ سابق سوویت یونین نے 1921 میں نسلی آرمینیائی علاقہ آذربائیجان کے ساتھ ضم کر دیا تھا۔ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد آرمینیائی علیحدگی پسندوں نے جنہیں یریوان کی حمایت حاصل تھی سرگرمیاں شروع کی۔ اس جنگ نے 30,000 افراد کو ہلاک اور سینکڑوں ہزاروں کو بے گھر کیا۔ روس، امریکہ، فرانس کی جانب سے 1994 میں جنگ بندی کے باوجود وقتاً فوقتاً جھڑپیں ہوتی رہیں۔ تازہ جھڑپ سے قبل اس سال جولائی میں بھی لڑائی میں دونوں جانب سے 17 فوجی ہلاک ہوئے۔ اپریل 2016 میں لڑائی میں 110 افراد لقمہ اجل بنے۔ بغاوتیں اور خاندانی وراثت۔ آرمینیا ایک مسیحی ملک ہے جو سوویت یونین سے آزادی پانے کے بعد سے سیاسی اور معاشی استحکام کا شکار ہے۔ آرمینیا کا روس کے ساتھ اتحاد ہے، لیکن روسی فوج براہ راست اس تنازع میں شریک نہیں ہے۔ ماسکو نے بھی کسی حد تک اعتدال پسند ہونے کی کوشش کی ہے اور باکو کے ساتھ قریبی تعلقات بھی بنائے ہیں۔ اسی لیے تازہ جھڑپ کے بعد ماسکو نے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ نیٹو اور خطے کے دوسرے ممالک جیسے کہ ایران نے بھی وہی پوزیشن لی۔ 2018 کے بہار میں سڑکوں پر احتجاج موجودہ وزیر اعظم نکول پشینیان کو اقتدار میں لے کر آیا۔ انہوں نے بدعنوانی کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے اور مقبول عدالتی اصلاحات متعارف کروائیں۔ مسلمان اکثریتی آذربائیجان واحد خاندان کے زیر تسلط آمرانہ کنٹرول میں 1993 کے بعد سے رہا۔ خفیہ ایجنسی کے جی بی کے سابق افسر حیدر علیف نے اکتوبر 2003 تک کہانی پکڑ کے ذریعے اقتدار پر کنٹرول رکھا۔ انہوں نے اپنی موت سے چند ہفتے قبل اقتدار اپنے بیٹے الہام کے حوالے کیا۔ باپ کی طرح الہام نے بھی کئی مخالفین کو کچلا اور 2017 میں اپنی بیوی مہربان کو ملک کا پہلا نائب صدر بنایا۔ ایران کا کردار۔ باکو اور یریوان میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے جنگ بندی اور عداوتوں کو فوری ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قانون کے دائرہ کار میں مذاکرات کے آغاز پر زور دیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا، ناگورنو کاراباخ میں خوفناک تشدد پر ایران کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہماری پڑوسی ہماری ترجیح ہیں اور ہم مذاکرات میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ اب خطے کو امن کی ضرورت ہے۔ ایران کا اس معاملے میں ایک خاص مقام ہے اور اس کی ایک پیچیدہ تاریخ بھی رہی ہے۔ ایران کا ایک منفرد مقام 1992 میں رفسنجانی کی صدارت کے دوران جب تہران نے مغرب کے ساتھ تناؤ کم کیا تو آرمینیا اور آذربائیجان کے صدور جنگ بندی اور مذاکرات سے متعلق تہران اعلامیہ جاری کرنے ایران آئے تھے۔ لیکن اگلے ہی روز آرمینیائی فوج نے آذربائیجان کے قلب میں واقع شوشا شہر پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے متعدد سازشی نظریات نے جنم لیا۔ اس واقعے کے بعد تہران کے بیان بے معنی ہو گئے، تاہم ان تمام سالوں میں ایران یریوان کے قریب رہا۔ جولائی میں آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین حالیہ تنازع میں باکو نے تہران پر آرمینیا کو اسلحہ بیچنے اور اس معاملے میں روس کے ساتھ تعاون کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ آزاد ذرائع کے ذریعے بھی اس دعوے کی تصدیق ہوئی ہے۔ سلسلے میں ایرانی عہدیداروں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ایران قرباغ جنگ میں خفیہ طور پر آذربائیجانیوں کی مدد کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم ریمارکس مجلس کے رکن سید حسن امیلی اور اردبیل میں آیت اللہ خامنی کے نمائندے نے دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے ایک انٹرمیڈیٹ پالیسی اختیار کی تھی، لیکن اسی دوران باکو کی حمایت میں مزاحمتی گروپ تشکیل دیے گئے تھے۔ پاسداران انقلاب کے اس وقت کے کمانڈر محسن رضائی نے بھی 2013 میں کہا تھا کہ قرباغ جنگ میں مارے گئے ایرانی فوجیوں کو باکو میں دفن کیا گیا۔ ترکی نیا کھلاڑی۔ ترکی نے جس قفقاز
میں علاقائی اہمیت حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ تیل سے مالا مال اور ترکی بولنے والے آذربائیجان کا ساتھ دیا ہے۔ ان کے اتفاق کی بنیاد آرمینیا سے متعلق بد اعتمادی ہے۔ انقرہ اکثر ناگورنو قرباخ کے معاملے میں آذربائیجان کے حق میں بیانات جاری کرتا رہتا ہے۔ پاکستان بھی آذربائیجان کی حمایت کرتا ہے۔ جمہوریہ آذربائیجان کے قیام کے بعد سے ترکی نے فطری طور پر دنیا کے سب سے بڑے ترک بولنے والے ملک کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ 90 کی دہائی میں ترکی کے ساتھ آذربائیجان ترک بولنے والی ریاستوں کے تعاون کونسل کے بانیوں میں سے ایک تھا، جس کے آج 5 مستقل ممبر ہیں، بشمول ازبکستان، قازقستان، کرغزستان اور 2 مبصر ارکان ہنگری اور ترکمانستان۔ حالیہ برسوں میں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے ہی ملک میں ترک قوم پرستوں کے ساتھ زیادہ اتحاد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ترکی آذربائیجان کے ساتھ پچھلے تنازعات کی نسبت بہت مضبوط ہے اور آرمینیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اردوغان نے آرمینیا کو خطے میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہوا ہے۔ کئی اعلیٰ عہدیدار بھی باکو کے دفاع میں بات کرتے ہیں۔ صدر کے مواصلات کے محکمے کے سربراہ فخر الدین الٹون نے ٹویٹر پر انگریزی میں لکھا کہ ہم آذربائیجان میں ہر قسم کی جارحیت کے خلاف اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ آرمینیا کو حملے سے قبل اس پر غور کرنا چاہیے۔ جنگ اور عدم استحکام سے خطے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اور دیگر نے قوم پرست موضوعات کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بھی جاری کی گئی۔ یقیناً ترکی اور آذربائیجان کی قربت نہ صرف نسلی وجہ ہے بلکہ بنیادی اسٹریٹجک وجوہات بھی ہیں۔ آذربائیجان میں تیل اور گیس کے بڑے وسائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موسم گرما کے تنازع کے دوران آرمینیا نے متنازع خطے پر حملہ نہیں کیا۔ ایریوان کی ترکی سے مخاصمت کی ایک وجہ پہلی جنگ عظیم میں عثمانیہ دور خلافت کے دوران 15 لاکھ آرمینیائی باشندوں کا قتل عام بھی ہے۔ 30 سے زائد ممالک اسے نسل کشی قرار دیتے ہیں، تاہم انقرہ اس سے متفق نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ترکی اس نئے میدان میں مذاکرات کی میز ترتیب دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تب تک قفقاز کے پہاڑوں پر جنگی بادل منڈلاتے رہیں گے۔ آذربائیجان نے حالیہ دنوں میں تیل سے آمدن کو اپنی شبیہ تبدیل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ باکو نے بڑی اسپانسرشپ ڈیلرز بشمول یورو 2020 فٹ بال چیمپئن شپ کی ہیں، تاہم یہ مقابلہ کرونا وائرس کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ باکو 2016 سے فارمولا 1 گرینڈ پری ریس تواتر کے ساتھ منعقد کروا رہا ہے۔ آذربائیجان نے یورپی ممالک کو روس کی جگہ توانائی فراہم کرنے کے متبادل کے طور پر پیش کیا ہے۔ بین الاقوامی اسٹیج پر آرمینیا سے باہر اس کے کئی بااثر شہری آباد ہیں جو عثمانیہ دور میں فرار ہوئے تھے۔ ان میں ریئلٹی ٹی وی سٹار کم کارڈیشین، پاکستانی گلوکار چارلس ازناور اور پاپ سٹار اور اداکار شیر شامل ہیں، جو اپنی جڑیں آرمینیا سے جوڑتے ہیں۔ کارڈیشین نے خود کو آذربائیجان کی نسل کشی کے خلاف غیر سرکاری سفیر کے طور پر متحرک کر رکھا ہے۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں آذربائیجان اور آرمینیا کی کشیدگی پر یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ آنے والی اور بھی اچھی معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔